میرے بھی عزیزوں کا ایک ہے گاؤں، وہاں بھی انہوں نے نا ایک بزرگ کی قبر، اس کے پاس پلنگ رکھا ہوا، بستر بچھاتے ہیں، ساتھ ہی حقہ بھر کر رکھ دیتے ہیں کہ رات کو یہ بزرگ اس پر سوتے ہیں اور یہ حقہ بھی پیتے ہیں۔ اب جاہلوں کا کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے کیوں آنا؟ وہ کوئی نہیں اس دنیا میں آتے، اپنی جگہ موجود ہیں، حضور بھی ہیں، انبیاء ہیں سارے، بلکہ کوئی شخص بھی جو مرا ہے نا اس کے بارے میں یہ سمجھنا جو ہے نا کہ وہ فنا ہو گیا، یہ بالکل غیر اسلامی تصور ہے، بالکل باقی ہیں۔ ہوش حواس قائم ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں، دو دنیایں ہیں، نیک لوگوں کی الگ ہے، وہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مکان الاٹ کر دیے جو کہا جاتا ہے نا قبر جہاں تک نظر جاتی کھل جاتی ہے، وہ وہاں بنگلے ہیں، واقعی وہاں جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھلی ہیں، نیک لوگ تو وہاں آرام و راحت اور آپس میں ملتے ہیں، جن کا شوق وہاں بھی نماز کا ہوتا ہے وہ وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جن کا اپنا حکم نہیں ہے وہاں کوئی، مگر جن کو ہے نا مزہ کہ ہم تو اللہ کی بات کریں وہ وہاں بھی پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کی قبر جو نا لوگ ساتھ قبر بنا رہے تھے، ساتھ ہی دوسری ان کی قبر تھی، کچھ اینٹیں ہل گئیں تو لوگوں نے دیکھا کہ ثابت بیٹھے ہوئے نا نماز پڑھ رہے تھے، پوچھا لوگوں نے کہ یار یہ کیا معاملہ؟ تو پتہ چلا کہ یہ زندگی میں دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر کسی کو موت کے بعد بھی نماز نصیب ہونی ہے نا تو مجھے یہ ضرور عطا کرنا، ایسا مزہ نہیں آتا جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں جس کا لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو دنیا تو آباد ہے مگر یہاں نہیں آتے کوئی۔ اس کا نبی علیہ السلام نے حوالہ دیا کہ جب کوئی شخص مرتا ہے نا نیک ہے تو اس کی روح عالم ارواح میں نیکوں میں شامل کی جاتی ہے، تو پھر سب کو اطلاع ملتی ہے، جو اس کے جاننے والے تھے نا بھائی بہنیں دوست وغیرہ جو جا چکے ہیں ان کو خبر ملتی ہے، وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اس سے پھر پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کا کیا حال، جو دنیا میں پیچھے لوگ، تو اس میں چلتے چلتے کسی ایسے کا ذکر بھی آ جاتا جو اس سے پہلے فوت ہوا، جب اس کی بات آتی تھی یہ کہتا وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ پہلے فوت ہوا اور ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا تو پھر بدقسمت چھانٹی ہو گئی، وہ تو سجین میں چلا گیا۔ تو دو جہان آباد ہیں، بالکل ہمارا سلام بھی پہنچتا اگر ہم سلام کریں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ امت کی بھی ساری رپورٹ حضور کی خدمت میں جاتی ہے، جو اجتماعی طور پر بات نہ کہ امت میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اگر اچھی باتیں ہوں گی تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر تم گناہ کرو گے تو اللہ سے معافی تمہارے لیے مانگوں گا، میری زندگی کے بعد میری موت بھی تمہارے حق میں نفع بخش ہے، مجھے اطلاع ملتی رہی۔ اور یہ رشتہ داروں کے بھی بارے میں بات ہے کہ ہر ہفتہ میں نا جو پیچھے کر رہے ہیں ان کے عزیز و اقربا سب کا اعمال نامہ ان کے سامنے پیش ہوتا، تو وہ بھی اچھائی پر خوش ہوتے ہیں، اگر برے کام کرتی ہے اور یہ دوست غمگین بھی ہوتے ہیں۔ کئی صحابہ کرام کے بارے میں ایسا ہی آتا کہ بچے کو دیکھتے نا غلط حرکتیں کرتا تو اسے یہی کہتے کہ اللہ کے بندے اب تو بعد آدھا کیوں باپ کی روح کو اس دنیا میں تنگ کر رہا، اب سے یہ نالائکیاں چھوڑ دے۔ تو ہے جہان آباد، مٹ نہیں جاتے، دنیا نہیں ہے جہاں رہ رہے، ہم یہاں زندہ ہیں مگر وہاں نہیں جا رہے، وہ وہاں زندہ یہاں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کو اطلاع پہنچا دیتے، بالکل ٹھیک۔